ایک محبت 100 افسانے میں خوش آمدید پیش خدمت ہے نصرت شبانہ حیدر کا افسانہ کب یہ کمال ہونا ہے۔ آج تک اس لڑکے کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی، میں تنگ آ گئی ہوں۔ امی نے سبزی کاٹتے کاٹتے چھری ایک طرف رکھ دی اور نئے سرے سے آپی کو زوار کا مقدمہ سنانے لگیں۔ امی کیا ہو گیا ہے، آپ تو ذرا سی بات پر یوں ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ اتنا اچھا تو ہے زوار، میں کب اس کی برائی کر رہی ہوں، لیکن اس سے ذرا جا کر پوچھو کہ شادی کب کرے گا، میرے مرنے کے بعد؟ توبہ امی، آج نہیں تو کل کر ہی لے گا، آپ تو پریشان ہی ہو جاتی ہیں۔ پریشان نہیں ہوں تو اور کیا کروں بیٹا، یہاں جاب پر لگا نہیں کہ بس ہر ملنے جلنے والے کے منہ پر یہی سوال ہے کہ ارے شادی کب ہو رہی ہے؟ شادی نہ ہو گئی، موسم کا پھل ہو گیا، بس توڑا اور حاضر۔ اس پر مستزاد ان نواب صاحب کی شرط۔ کیا کہا، زوار بھائی نے کوئی شرط پیش کر دی ہے؟ اپیا دہل گئیں، انہیں تو اس پر بہت فخر تھا، پھر یہ امی نے کیسی خبر سنائی؟ کیا جہیز کی کوئی شرط رکھ دی؟ نہیں بھائی، امی نے بیزاری سے کہا۔ ایک تو وہ کہتا ہے کہ وہ خود لڑکی دیکھ کر پسند کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ لڑکی ذرا مختلف قسم کی ہو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اب اپیا بگڑ گئیں۔ لڑکی ذرا مختلف قسم کی ہو، کیا اس کے ماتھے پر آنکھیں ہونی چاہیے یا اس کا ایک کان ہونا چاہیے؟ مجھے نہیں پتا، امی نے پتے سمیٹتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ آفس سے آنے والا ہوگا، تم خود ہی بات کر لینا۔ ہاں میں کر لوں گی، آپ فکر نہیں کریں۔ اپیا امی کی باتوں میں الجھ کر وقتی طور پر اپنا مسئلہ بھول گئیں۔ وہ کل شام کی آئی ہوئی تھیں اور اس دفعہ تو انہوں نے سوچ ہی لیا تھا کہ زوار کے آگے اپنا مسئلہ رکھیں گی، یا پھر جو بھی ممکن ہوا وہ کریں گی، لیکن آئے ہوئے 24 گھنٹے گزر چلے تھے اور وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھیں۔ آخر زوار کے آنے کا ٹائم ہوا تو اپیا دل کڑا کر کے اس کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ خیریت اپیا؟ ہاں خیریت ہے، پہلے تم فریش ہو جاؤ، میں جب تک یہیں بیٹھی ہوں۔ آج تو گڑبڑ لگ رہی ہے، لگ رہا ہے امی نے آپ کو میرے کان کھینچنے کے لیے بھیجا ہے۔ بات شروع ہو ہی گئی تھی تو اپیا بھی میدان میں اتر گئیں۔ تم آخر شادی کیوں نہیں کر رہے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ کس نے کہا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اپیا، بات صرف اتنی سی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہاں مجھے پتا چل گیا ہے، اپیا نے بے صبری سے اس کی بات کاٹی، کہ تمہارے لیے کوئی مختلف قسم کی لڑکی آسمان سے اتر کر آئے گی۔ ذرا میں بھی تو سنوں اس مختلف قسم کی لڑکی کی خصوصیات۔ اوہو، جہاں تک آسمان سے اترنے کی بات ہے تو یقین مانے اپیا، اگر آپ کسی بھی فنکشن میں چلی جائیے تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ساری لڑکیاں آسمان سے ہی اتری ہوئی ہیں، کوئی ایک بھی پری محوی زمین کی نہیں لگتی۔ کوئی لڑکی حور بانو لگتی ہے تو کوئی کوکاف سے اتری ہوئی شہزادی۔ بولیں غلط کہہ رہا ہوں؟ زوار باتیں نہیں بناؤ، آج میں پوچھ کر ہی اٹھوں گی کہ نیلما میں کیا برائی ہے۔ اچھا، اچھائی کیا ہے وہ بھی بتا دیجئے۔ فضول میں اگر اسے خوش نہیں رکھ سکا تو الٹا اور آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ توبہ کرو، نہیں سہتی میں کوئی عذاب، بس میرے بھائی تم نیلما کے لیے ہاں کر دو۔ ارے واہ، نیلما نہ ہوگی، کوئی شو پیس ہو گئی کہ بس فٹافٹ پسند کر لوں؟ تم بہت ستاتے ہو زوار۔ اپیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپیا اب روئیں تو نہیں؟ روؤں نہیں تو کیا کروں؟ تمہیں پتا ہے تمہارے دلہا بھائی، میری ساس دبے لفظوں میں سب تمہارے لیے کہہ چکے ہیں۔ ہر دفعہ جب میکے سے گھر جاتی ہوں تو عجیب قسم کی ٹینشن سر پر سوار رہتی ہے۔ بالکل غلط ٹینشن لیتی ہیں آپ، ایک دفعہ صاف صاف بات کر لیں تاکہ پھر کسی کے دل میں کوئی بات ہی نہ رہے۔ وہ میرا سسرال ہے، میں وہاں صاف صاف بات نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ہی بات کہیں ٹھہر جائے تو میں بھی اس ششو پنج سے باہر نکلوں۔ ارے کمال ہے، امی تو کہتی ہیں کہ لڑکی ڈھونڈنا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا لڑکا ڈھونڈنا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ بس میں فٹافٹ کہیں سے ایک عدد منگنی کر لوں یا لڑکی پسند کر لوں۔ ہاں، اپیا نے ضدی لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا، اگر تمہاری 1 مہینے کے اندر کہیں بات نہیں ہوئی تو میں خود نیلما کا رشتہ لے کر آ جاؤں گی۔ ارے بھائی کمال ہے، زوار نے کان سے ہلایا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، ابھی آپ آئی ہوئی ہیں نا تو کل سے ذرا تلاش شروع کر دیجئے۔ مجھے شکل و صورت کی اتنی چاہ نہیں کہ بہت خوبصورت ہو، لیکن ہاں منفرد قسم کی ہو، بات کرنے کا ڈھنگ جانتی ہو، گفتگو کا سلیقہ آتا ہو۔ تمہارے دماغ میں کہاں سے یہ کیڑا گھس گیا ہے؟ کیا لڑکیوں کو بات کرنی نہیں آتی؟ نہیں، میں نے کب کہا کہ بات کرنی نہیں آتی، مگر آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے؟ میں نے تو اب تک جتنے دوستوں کی بیویوں کی گفتگو سنی ہے بس کان پکڑ لیے ہیں، اللہ کی پناہ۔ ابھی پتہ ہے میں اپنے آفیسر کے گھر گیا تھا، ان کی بیگم میرے پاس آ کر کہہ رہی تھی، زوار ذرا بتانا تم لڑکوں کی تنہا کیا ہوگی، ہمارے میاں تو کچھ بتاتے ہی نہیں۔ اوہو اپیا، باتیں وہ کر رہی تھیں اور شرم سے آنکھیں میری جھک گئیں۔ پھر وہ میرا دوست ناصر، اس کی بیوی بھی تقریباً اس قسم کی ہی باتیں کرتی ہے۔ ابھی اب مجھے تو چڑ ہو گئی ہے، پتہ نہیں لڑکیوں کو گفتگو کا سلیقہ کیوں نہیں رہا۔
تمہارا تو دماغ خراب ہے. اب میاں بیوی میں اس قسم کی باتیں نہیں ہوں گی تو کیا مونیکا اسکینڈل پر باتیں ہوں گی یا پھر ایڈکے کے مسئلے پر؟ لیکن بھائی تم سے کون بولے، دماغ میں جو باتیں گھس گئی ہیں وہ نکلنے سے رہیں. خیر پھر بھی کوشش کر کے دیکھوں گی. اپیا بیچاری 3-4 دن اسی کوشش میں لگی رہیں، لیکن جہاں جاتی اول تو وہاں لڑکی ہی اتنے مختصر نوٹس پر لائی جاتی کہ زیادہ گفتگو ممکن نہیں ہو پاتی، اور دوسری بات یہ کہ وہ عالمانہ گفتگو کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا. 5ویں دن اپیا جانے کو کھڑی ہو گئی. چلو بھائی زوار، مجھے گھر چھوڑا، اور جس قسم کی لڑکی تمہیں چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ تم خود ہی پسند کر لو. ہمارے اندر تو اتنا حوصلہ نہیں. اتنی بہترین لڑکی تھی مانا، لیکن تم تو سدا کے ضدی اپنی ہی چلاؤ گے. وہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی میں سامان رکھنے لگیں. اچھا امی آپ فکر نہیں کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اسی 1 مہینے میں کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل ہی آئے گا. اپیا آپ بوکھلاتی بہت ہیں، باتیں امی سے کر رہی ہیں، سامان کو تو آگے رکھ دیا اور چھوٹو کو پہلے ڈگی میں ٹھونس دیا. اف. اپیا نے لبک کر اپنے بیٹے کو ڈگی میں سے نکالا. یہ سب تمہاری وجہ سے ہوتا ہے. میں امی کو تسلی دینے لگی تھی. اپیا اب تسلی کا وقت گزر گیا ہے، اب تو کچھ عملی قدم اٹھانے کا وقت ہے. اے بھائی، اپیا نے ہاتھ جوڑ دیے، ہماری طرف سے تو تم نکاح پڑھوا کر بھی لے آؤ گے تو ہمیں اعتراض نہیں، لیکن میں نے تم کو بتا دیا ہے جو کچھ بھی ہو جلدی ہو. انہوں نے جلدی سے بالوں کو کلپ میں سمیٹا اور زوار کے برابر میں آ کر بیٹھ گئیں. اپیا اترنے لگیں تو زوار کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لے گئیں. ارے میری ساس سے تو مل لو ورنہ وہ برا مان جائیں گی. ایک تو آپ سب سے ڈرتے ہوئے ہی ساری زندگی گزار دیجیے گا. ان سے مل لو، ان کو بلا لو، عجیب عجیب سی رسمیں ہیں. اچھا بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپیا اندر داخل ہوتے ہوئے بولی. سامنے ہی سے نیلما آ رہی تھی. مارے گئے، زوار نے دل ہی میں سوچا. السلام علیکم. آئیے. وہ بڑے کرینے کی لڑکی تھی، انہیں بٹھا کر اماں کو بلانے چلی گئی. دیکھا کتنی اچھی ہے. اپیا کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی. شاید وہ کچھ اور بھی بولتی مگر ان کی ساس کے آ جانے سے یہ سلسلہ موقوف ہو گیا. اسی وقت نیلما کولڈ ڈرنک لے کر آ گئی. بھابھی چھوٹو کو مجھے دے دیں، آپ آرام سے بیٹھ جائیں. وہ اپیا کے بیٹے کو گود میں لے کر چلی گئی تو زوار بھی تھوڑی دیر کے بعد کھڑا ہو گیا. واپسی پر وہ عدیل کی طرف چلا گیا. حالانکہ اس کا وہاں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوست تھا بھی تو نہیں. عدیل کی بیگم اسے دیکھ کر خوش ہو گئی. بڑے دنوں کے بعد آئے بھائی. بس بھابھی گھر سے نکلنا ہوتا ہی نہیں. عدیل کہاں ہے؟ وہ ذرا مومل کو لے کر مارکیٹ تک گئے ہیں. مومل؟ اس نے نام دہرایا. یہ کون محترمہ ہے؟ ارے میری چھوٹی بہن ہے، کیا تم نے اسے کبھی نہیں دیکھا؟ بھابھی نے اتنی حیرت سے کہا کہ گویا کوئی بہت ہی بڑا نقصان ہو گیا ہو. نہیں جی، بس وہ کبھی ٹائم ہی نہیں ملا، اس نے شرمندگی سے کہا تو بھابھی کہکا لگا کر ہنس پڑی. ارے بیوقوف، وہ تو کراچی میں ہوتی ہے، اخباروں رسالوں میں بڑا نام ہے اس کا. اچھا. ابھی زبانی تعارف ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ مجسم بہار بن کر خود چلی آئی. دونوں ہاتھوں میں ڈھیروں کتابیں، خوبصورت ترشے ہوئے بال کندھوں پر، بڑی بڑی ذہین آنکھیں. زوار تو ایک لمحے میں ہی اسیر ہو گیا. ارے بھائی تو کہاں سے آ گیا؟ عدیل نے ایک زوردار دھپ اس کے رسید کی. مومل، یہ عدیل کے بہت اچھے دوست ہیں زوار. السلام علیکم. اس نے ایک ترچھی نظر زوار پر ڈالی، ٹیبل پر سے اپنی کتابیں اٹھائیں اور کمرے سے نکل گئی. پھر وہ جتنی دیر بھی وہاں بیٹھا رہا صرف مومل کے بارے میں ہی سوچتا رہا. وہ اسے اچھی لڑکی لگی تھی اور پسند بھی آئی تھی. وہ ان تمام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی جن کو زوار نے کبھی دیکھا تھا یا جن کو جانتا تھا یا ان سے ملا تھا. بھابھی نے اسے کھانے کے لیے روک لیا تھا اور وہ خود بھی کون سا جانا چاہ رہا تھا. اب وہ بھابھی کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہی تھی. اس کے کچن میں جانے کے بعد زوار نے کمرے میں اس کی کتابیں دیکھیں. پھر اس کی فائل جس پر وہ کچھ لکھتے لکھتے کام کرنے کے لیے اٹھ گئی تھی، کافی خوبصورت شاعری تھی. پھر زوار کی اس سے ملاقات رات کے کھانے پر ہوئی. بھابھی اور اس نے مل کر کافی ساری چیزیں بنا لی تھیں. پھر عدیل نے کوئی علمی قسم کا موضوع چھیڑ دیا. وہ خود بھی بات کرنے میں نئے ٹاپک پر بحث کر کے خوشی محسوس کرتا تھا. لیکن بڑی عجیب بات یہ تھی کہ زوار کو لڑکیاں علمی بحث کرتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھیں. اسے فوراً کسی خوش قسم کی ٹیچر کا خیال آ جاتا تھا اور وہ دعا کر رہا تھا کہ مومل اس قسم کی نہ نکلے، اور اس کی دعا قبول ہو گئی. اس نے 2-1 ہلکے پھلکے لقمے دیے. اس کی وہ 2-1 باتیں ہی اپنی جگہ اتنی مدلل تھیں کہ عدیل بھائی خاموش ہو گئے. گھر آ کر زوار امی کے سر ہی ہو گیا. امی آپ عدیل کے یہاں چلیں. آخر کس لیے؟ پتہ تو چلے. امی چڑ گئی. کس لیے؟ زوار نے سر کھجایا. لڑکی دیکھنے کے لیے. کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ امی کو غصہ آنے لگا. عدیل کی بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، پھر وہ تمہیں چاچا کہتی ہے. کمال ہے امی. زوار بھنا گیا. آپ پوری بات تو سن لیا کریں. میں عدیل کی سالی کی بات کر رہا ہوں، وہ آئی ہوئی ہے. تو کیا تمہیں پسند آ گئی ہے؟ امی نے تعجب سے پوچھا. وہ تو اب مایوس ہی ہو گئی تھی. اچھا بھائی، کیا کیا خصوصیات ہیں اس میں؟ جوہی نے اشتیاق سے پوچھا. اب اتنی باتوں کا مجھے نہیں پتا، تم لوگ خود دیکھ لینا.
بھائی میں تو اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کو کبھی کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی، اور اب یقیناً جب کوئی لڑکی پسند آئی ہے تو اس میں وہ ساری کوالٹیز تو ہوں گی نا جو آپ تلاش کر رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ تھوڑا سا مسکرایا۔ وہ بہت کم خوش ہوتا تھا۔ مردوں والی روایتی حاکمیت انا اس میں بھی تھی، اسی لیے امی بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے میں جھجکتی تھی۔ اچھا اب جاؤ یہاں سے، میں شکرانے کے 2 نفل ہی پڑھ لوں۔ دیکھا بھائی آپ نے امی کو کتنا پریشان کیا ہوا تھا۔ واقعی امی؟ نہیں بیٹا، امی نے زوار کا ہاتھ تھام لیا۔ ماں کبھی پریشان نہیں ہوتی، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اپنی پسند کی لڑکی نظر آ گئی۔ کل آفس سے جلدی آنا، مجھے لے چلنا، لیکن پہلے میں فون پر بات کر لوں۔ یہ ٹھیک ہے امی۔ اگلا سارا دن بھی اس کا دل آفس میں نہیں لگا۔ ایک دفعہ اور دیکھ لیتا ہوں، کہیں میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بڑے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ سارا دن زوار کے ذہن میں یہی کنفیوژن رہی۔ آخر آفس سے واپسی پر اس دن پھر وہ عدیل کے یہاں چلا گیا۔ اتفاق سے دروازہ اسی نے کھولا۔ السلام علیکم۔ مومل نے اسے پہچان لیا۔ کون ہے مومل؟ بھابھی بھی آ گئی۔ عدیل بھائی کے دوست، آ جائیے۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر غائب ہو گئی۔ عدیل کہیں گیا ہوا تھا، تھوڑی ہی دیر میں آ گیا۔ بھابھی کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی۔ عدیل نے بتایا تھا کہ مومل کمپیوٹر میں ماسٹرز کر رہی ہے، اس کے علاوہ دیگر ہابیز بھی ہیں، کسی رسالے میں اس کی نظمیں وغیرہ بھی آتی رہتی ہیں۔ اور اب وہ جس مومل کو دیکھ رہا تھا وہ بالکل گھریلو سی لڑکی لگ رہی تھی۔ ایک طرف اس نے بچوں کو سنبھالا ہوا تھا تو دوسری طرف جلدی جلدی کچن میں بھی دیکھ رہی تھی۔ پھر آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس نے کھانا بھی لگا دیا۔ اور اس دن زوار کو پتا چلا کہ جب سے امی نے کھانا پکانا چھوڑا تھا اپنی بیماری کی وجہ سے، زوار گھر میں تو کسی اچھے ذائقے کا مزہ ہی بھول گیا تھا۔ جو ہی چھوٹی تھی، فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی تھی، اسی حساب سے لاؤبالی بھی تھی۔ کھانا وانا پکانے میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے پھرتی سے برتن سمیٹے جب تک چائے بن گئی۔ چائے سرو کرنے کے بعد وہ بچوں کو سلانے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اتنا ڈسپلن، اتنا سلیقہ، نہ کوئی ہنگامہ نہ شور، سب کام جیسے جادو کی چھڑی سے ہو گئے۔ اب زوار کا ایک کام تھا، صرف اس جادوئی چھڑی کو گھر لانا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو امی نے اپیا کو بھی بلا لیا تھا۔ اپیا اس سے ناراض ہی تھیں، بلکہ اس معاملہ میں اکثر ہی ناراض ہو جایا کرتی تھیں، لیکن اس وقت وہ بہت خوش تھیں۔ چلو بھائی جلدی سے اس پریوش سے ملواؤ، ہم بھی تو دیکھیں۔ توبہ ہے، امی بڑبڑائیں، اس لڑکی کو چین نہیں ہے۔ جس وقت سے بلوایا ہے اس وقت سے دماغ کھا لیا ہے کہ بس ابھی چلیں۔ تو اور کیا، صحیح تو کہہ رہی ہوں۔ اللہ پتہ نہیں کیسی ہوگی وہ جو ہمارے زوار کو پسند آئی ہے، ورنہ اس لڑکے نے تو دماغ کا اسکرو ڈھیلا کر دیا تھا۔ اچھا چپ بھی کر جاؤ، امی نے دونوں بہنوں کو ڈانٹا۔ پتہ بھی ہے ذرا سی دیر میں مزاج گرم ہو جاتا ہے، لیکن امی 2 دن سے تو بھائی بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں۔ تو کیا اب بھی خوش نہ ہوں؟ زوار تولیے سے سر رگڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ بیٹا کھانا کھا کر آ جاؤ، پھر اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ کھانا تو میں نے کھا لیا ہے، اور جانے کے بارے میں یہ سوچا ہے کہ کل یا پرسوں کا کوئی دن رکھ لیں۔ میں عدیل کو کل بتا دوں گا۔ نیلما بہت عرصے کے بعد اپنی بھابھی کے گھر آئی تھی۔ بھابھی کے دبئی جانے کے بعد سے اس کا رابطہ تقریباً بھابھی کے گھر سے ختم ہو گیا تھا، اور آج اس نے گہری سانس لی۔ پورے گھر پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بھابھی نے اسے فون پر بتایا تھا کہ زوار کی بیگم مومل کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے نیلما اسے دیکھنے آئی تھی۔ واقعی مومل کی طبیعت صحیح نہیں تھی، وہ مومل لگ ہی نہیں رہی تھی جسے نیلما نے شادی والے دن دیکھا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ وہ بہت ایکٹیو لڑکی تھی اور اس کی بہت ساری ہابیز تھیں، لیکن وہ بستر میں لپٹی ہوئی کوئی موم کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ نیلما نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیسی ہیں مومل؟ مومل اسے پہچان کر مسکرائی۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ یہ کیا ہو گیا ہے، بیماری سے دوستی کر لی ہے؟ نہیں تو ایسی بات نہیں۔ اس کے لہجے میں نکاہت تھی، مگر پھر بھی جیسے ایک مسکراہٹ نے اس کا سارا چہرہ روشن رکھا ہوا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں بولیں۔ تم اپنی شادی کے بعد خوش تو ہو نا؟ ہاں، نیلما نے مختصر جواب دیا۔ سنو نیلما، تم بہت اچھی لڑکی ہو اور اچھے لوگوں کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے۔ مومل آپ بھی بہت اچھی ہیں، پھر آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ نہیں، میں تو خوش ہوں، اور یوں بھی ہمارے ملک میں خوشی اور عورت کی خوشی کا معیار کیا ہے؟ یہ کہ وہ شادی شدہ ہو، میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میں خوش ہوں۔ اسی وقت گاڑی کا ہارن بجا، زوار آ گئے۔ مومل پھرتی سے اٹھی، دروازہ کھولا۔ اس اثناء میں اس نے 2 ہاتھ مار کر بال بھی بنا لیے تھے۔ زوار جب تک شاور لے کر واپس آیا، مومل نے پہلے لپسٹک لگائی، پھر کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگی۔ اس کے بعد اس نے کپڑے نکالے، سلیپر سامنے رکھے۔ یوں لگا جیسے سب کام کسی جادو کے چراغ نے کیا ہو، اور وہ چراغ سامنے ہی تھا، جس کے چہرے پر زردی تھی اور جس کی مسکراہٹ روشن تھی۔ نیلما گمسم سی ہو گئی۔ نیلما کیسے آنا ہوا؟ خیریت؟ جی، وہ بوکھلا گئی۔
بھابھی نے فون پر بتایا تھا کہ مومل کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اسی وجہ سے آئی تھی۔ اچھا، پھر تو تمہیں پورے سال ہی آنا پڑے گا، کیونکہ مومل کی طبیعت تو پورا سال ہی۔ زوار کے لیے شاید اپنی ہی کہی گئی بات بہت دلچسپ تھی، اس لیے اس نے ہنس کر کہا تھا، سنو۔ نیلما رات بہت دل گرفتہ سی واپس جا رہی تھی، مومل نے اسے روک لیا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں زوار کا نام دیکھا تھا، اس لیے بتا رہی ہوں کہ تمہاری شادی جس شخص سے ہوئی ہے یا میری شادی جس جگہ ہوئی ہے یا کسی کی بھی شادی کہیں بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد مختلف قسم کی لڑکی کیوں تلاش کرتا ہے؟ اسے تو عورت کا صرف ایک روپ چاہیے ہوتا ہے، اس کا جھکا ہوا سر اور خاموش لب۔ ہماری دنیا میں بہت عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں نیلما۔ مومل نے گہری سانس لی۔ تم نے 10,000 دفعہ پڑھا ہوگا کہ شوہر کو محبت میں گرفتار کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں یا یہ دعا مانگیں، یا پھر کچھ نہیں تو انگوٹھی پر اس طرح نقش بنوا لیں۔ ہم 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی 21ویں صدی کی عورت کی تمام صلاحیتیں صرف اس بات سے شروع ہو کر اسی بات پر ختم ہو جاتی ہیں کہ وہ کیسے اپنے شوہر کو خوش رکھے یا کس طرح اپنی محبت میں گرفتار کرے، اور المیہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں ہو پاتا۔ جو محبت کرتا ہے، خواہ اس کے جسم کا کچھ حصہ اس دنیا میں رہتا ہو، لیکن کچھ حصہ بہرحال جلا وطن ہو جاتا ہے، صرف اپنے اندر کچھ مر جاتا ہے۔ نیلما نے سر جھکا لیا۔ اسے پتا تھا اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نئی صدی شروع ہو چکی ہے، کیا پتا اس نئی صدی میں کہیں یہ جملہ بھی پڑھنے کو مل جائے، یا یہ دعا یا وظیفہ کہ بیوی کو محبت میں کیسے گرفتار کیا جائے۔